اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کیا ہے کہ والدین کی اطاعت کی لمٹ کیا ہے. یعنی نارملی جو چھوٹے چھوٹے کام وہ کہیں وہ کرنے ہیں لازماً، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اکسائیں، جس کی سب سے بڑی شکل کیا ہے، شرک ہے. تو یہاں بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ تمہیں مجبور کریں، جہادہ کا ذکر آیا ہے، جہاد کریں مطلب کیا ہے، تمہیں فورس کریں، تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو صاف کہہ دیا کہ ان کا کہنا نہ ماننا. سر یہاں پہ جو آپ اس کو شریک بنانا کہہ رہے ہیں، کیا ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنے کو؟ جی وہ آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیا ہے نا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ کی، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں. بالکل ٹھیک. استاد ہو، باس ہو، استاد والدین ہوں، کسی کی بھی نہیں. لیکن خاص طور پر یعنی بہت دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں، تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، فلا تطعہما، تو ان کا کہنا نہ ماننا. لیکن دوسری طرف سے بھی حد آ گئی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یعنی والدین نے شرک کرنے کا حکم دیا تو آپ نے والدین کا بائیکاٹ نہیں آپ کر سکتے، بس وہ حکم نہیں مانیں گے لیکن ان کو مصاحبت کمپنی دینی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. نہیں اچھا سلوک جاری رکھنا پڑے گا